عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن کا قبر میں اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ ناامید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں، عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہوگی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان مبارک میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نفذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف
हुई होती है जो सब रमज़ान की बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अज़ाब फिर से नफज हो जाता है और जो सरकश शयातीन होते हैं जो कैद में होते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आलम बरज़ख की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे वो हमको बता दी। इसी वजह से ईद के मौके पर जब हम खुशी मना रहे हों, जब हमारे जहाँ खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए असालो सवाब भी करना चाहिए और हमें उनसे एक नसीहत भी बहुत हासिल करनी चाहिए। वो नसीहत ये है कि हम जब जब खुश हों, हमारी खुशी का मौका हो, मुसरत का मौका हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं वो लोग भी कभी हमारी तरह दुनिया में रहते थे, हमारी तरह खाने खाते थे, हमारी तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज वो हमारे साथ ना ही किसी खुशी में शरीक हैं और ना ही वो आज हमारे साथ हैं, ना ही इन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरनाक कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए तो उस खुशी में मुनहमिक होके ऐसे बेतवज्जी नहीं बरतना है कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। ऐसा होता है ना कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आती है तो लोग घूमने जाते हैं, फिरना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान के बजाय इन्हें आज़ादी मिल गई है और वह बस घूमते फिरते रहते हैं। तो इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो, और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया, जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाज़ें पढ़ते थे ऐसे हमें रमज़ान के बाद भी पढ़ना है। जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कांधों पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद ये कि जैसे रमज़ान में हम अमाल करते हैं वैसे ही रमज़ान के बाद भी करने चाहिए ताकि हमारे अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बनाना चाहिए कि अगर हम हर खुशी गम में मुर्दों को याद करेंगे, उनके असालो सवाब करेंगे, तो हमारे मरने के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत ना मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे फिर उसके बाद हमारे ऊपर अजाब को नफस कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह से मांगें कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक ताला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अजाब नफस ना किया जाए। परवरदिगार आलमे से दुआ है कि जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला इस रमज़ान की बरकत से उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए अजाब को हटा दे, और जब हमारा वक्त आए और जब हम इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमें आलमे बरज़ख की हर सख्ती से महफूज रखे, आमीन। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।